اللہم من ولی قال حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ الطیبین الطاہرین المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا وتدینا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعا فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد یا کاشف الکرب الواجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بحق علیہ الحسین علیہ السلام یا ابو الفضل العباس ادرکنی فی سبیل اللہم صلی اللہ محمد و صلی اللہ علیہ صلی اللہ آواز بلند صلوات انشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابو القاسم محمد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ضربت والی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین مل کنارہ حیدری اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت ایک مرتبہ پھر مل کر خاندان زہرا پہ بآواز بلند سے بات کرتے ہیں برادران اسلام میرے شیعہ سنی بھائیوں، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ پیغمبر گرامی نے یہ کہا تھا کہ اے عائشہ، خدیجہ وہ خاتون ہے، خدیجہ وہ بی بی ہے جس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، جس نے پریشانیوں میں میرا ساتھ دیا۔ اور میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، جو نبی کے حرم ہونے پہ فخر کرے وہ رسول کی زوجہ ہے۔ نہیں، میرے خیال میں سارے بندوں نے جملہ میرا سمجھا دیا کہ جو نبی کے حرم ہونے پہ فخر کرے وہ رسول کی زوجہ ہے، اور جس کے حرم ہونے پہ نبی فخر کرے جو نبی کے حرم ہونے پہ فخر کرے وہ پیغمبر کی زوجہ ہے، اور جس کے حرم ہونے پہ نبی فخر کرے وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ تو پیغمبر نے کہا کہ عائشہ تو نے کیا کہہ دیا ہے، یہ وہ خاتون ہے جس سے مجھے اللہ نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ عطا کیا۔
مجھ سے یہاں سے کوثر ملا ہے، اور آواز قدرت آتی ہے، میرا نبی ان کافروں کے، ان مشرکوں کے تانے سن کر پریشان نہیں ہونا۔ بسم اللہ۔ یہ جو تجھے تانے دیتے ہیں کہ تو ابتر ہے، تو بے اولاد ہے، نہیں نہیں میرا نبی، یہ جو تجھے تانے دیتے ہیں نا، ابتر تو نہیں، واہ واہ۔ یہ جو تجھے تانے دے رہے ہیں نا، یہ ابتر ہے، یہ بے اولاد ہے، ہم نے تو تجھے کوثر عطا کیا ہے، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا ہے، اور اس کوثر کے ملنے پر شکرانے کی نمازیں بھی پڑھو، قربانی کے اونٹ بھی ذبح کرو۔ ذمہ دار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، بھائی دیکھیے یہ سورہ کوثر نازل کب ہوئی تھی؟ کہ جب نبی کا بیٹا اس دنیا سے انتقال کر گیا تو کافر مشرک بڑے خوش ہوئے تھے۔ ان کافروں کے خوش ہونے کی وجہ کیا تھی؟ جو خوش ہوئے تھے کہ اب جب تک نبی رہے گا، نبی کا پروگرام رہے گا، نبی کا مشن رہے گا، نبی کا منصوبہ رہے گا، نبی چلے جائیں گے، نبی کا پروگرام ختم، نبی کا منصوبہ ختم۔ ادھر اللہ نے جناب سیدہ کا ظہور فرمایا۔ جب جناب سیدہ کا ظہور ہوا نا، جو کافر خوش ہوئے تھے، جملہ میرا ضائع نہیں کرنا، جو کافر خوش ہوئے تھے وہ پریشان ہو گئے۔ یار ان کی پریشان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ صحابہ سے پریشان کیوں نہیں ہوئے؟ یہ نبی کے پاس بیٹھنے والوں سے پریشان کیوں نہیں ہوئے؟ یہ جناب سیدہ سے پریشان کیوں ہوئے؟ میں کہتا ہوں کافر تھے، ذہن بھی کافرانہ تھا، سوچ بھی کافرانہ تھی، لیکن اتنا جانتے تھے پروگرام دوست نہیں اولاد چلاتی ہے۔ ذہن بھی کافرانہ تھا لیکن اتنا جانتے تھے کہ پروگرام دوست نہیں اولاد چلاتی۔ لیکن یہاں میں ایک جملہ دے کر آپ کی فکر کو بلند کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ البنات رحمت والبنون نعمت، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، بیٹے، چلو جنہوں نے یہ فرمان سنا وہ تو میری ہاں میں ہاں ملائے گا، یہ شیعہ کتب میں بھی ہے، ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں بھی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ بیٹیاں، بولو میرے ساتھ، رحمت ہوتی ہیں اور بیٹے نعمت ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے پوری توجہ فرمائی تو میں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی فکر دینا چاہتا ہوں۔ بیٹیاں رحمت ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں، کسی علامہ کی بات نہیں، کسی مجتہد کی بات نہیں، بلکہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہے، بیٹے نعمت۔ یعنی پیغمبر نے یہ جملہ کہہ کے قیامت تک کے لیے ہمیں قانون دے دیا کہ بیٹیاں رحمت ہے، بیٹے پوری توجہ چاہتا ہوں۔ تو پھر یہ طے ہو گیا نا قبلہ، میری بیٹی میرے لیے رحمت، سارے میرے دوست دیکھیے پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، بیٹے نعمت ہوتے ہیں۔ یعنی میری بیٹی پیغمبر کے فرمان کے مطابق میرے لیے نعمت ہے، آپ کی بیٹی آپ کے لیے ابھی بھی سارے توجہ نہیں فرما رہے، بیٹیاں رحمت ہے، بیٹے نعمت ہے۔ میری بیٹی میرے لیے رحمت، آپ کی بیٹی آپ کے لیے رحمت ہے۔ شیعہ سنی والوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ اللہ نے ہمارے نبی کے بارے کیا فرمایا کہ وما ارسلناک ہمارا نبی ایک دو کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے، پوری کائنات کے لیے، لہذا حسین جملہ ضائع نہیں کرنا، پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ یعنی پیغمبر نے ہمیں نتیجہ دے دیا کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، بیٹے نعمت ہوتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں فیصلہ دے دیا کہ میرا نبی پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ یار یہی تو مزے کی بات ہے کہ جو نبی پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، جناب سیدہ اس کے لیے رحمت ہے۔ پیغمبر نے ہمیں نتیجہ دیا کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، بیٹے نعمت ہوتے ہیں، اور اللہ نے کہہ دیا کہ میرا نبی پوری کائنات کے لیے رحمت ہے اور جناب سیدہ اس کے لیے رحمت۔ اور اللہ نے کیا کہا کہ میرا نبی ان کافروں کے،
ان مشرکوں کے ताने सुनकर परेशान नहीं होना। ये जो तुझे ताने देते हैं कि तू अबतर है, तू बे औलाद है, नहीं, मैं तेरे साथ वादा करता हूँ अबतर तू नहीं। चलो आओ सारे मिलके सोचते हैं ये कौसर है क्या? माशाअल्लाह। भाई जिस पे अल्लाह कहता है शुक्राने की नमाजें भी पढ़ो, कुर्बानी के ऊँट भी ज़िबा करो। भाई देखिए, मैं चलो अल्लाह की बात तो नहीं करता, नबी की बात भी नहीं करता, अपनी बात कर लेते हैं। भाई ये हमारी फितरत है कि जब हम किसी पे मेहरबानी करते हैं तो उसे ये नहीं कहते कि तू मेरा शुक्रिया अदा कर। जिन्हें समझ आए वो मेरी हाँ में हाजिर है। यानी हम उसे ये नहीं कहते, किसी पे थोड़ी सी शफकत की है या मेहरबानी फरमाई है तो हम उसे ये नहीं कहेंगे कि मेरा शुक्रिया अदा। यार चलो कुछ तो सोचना चाहिए कि जिस नेमत पर अल्लाह शुक्राने के सजदे मांग, जिस नेमत पर अल्लाह शुक्राने के सजदे मांग रहा है, कुर्बानी के ऊँट मांग रहा है, वो नेमत है क्या? क्या कौसर से मराद इल्म नबूवत है? अल्लाह ने कहा मेरा नबी, मैंने तुझे आखिरी नबी बनाया, सारे नबियों का सरदार नबी बनाया, लिहाजा नबूवत मिलने के बदले में शुक्राने की नमाजें भी पढ़ो, कुर्बानी के ऊँट भी ज़िबा करो। यार आप सारे कहेंगे मौलाना कैसी बातें करते हो, ये तो मक्की सूरत है। भाई पूरी तवज्जो चाहते हो, ये तो मक्का में नाज़िल हुई। भाई नबी तो ये ऐलान कर रहे हैं कि कुल तो नबीयन आदमो बैनल माए वत्तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था। आदम के दम में दम नहीं था। अब यहाँ एक जुमला देना चाहता हूँ, पैगंबर ने क्या कहा कि मैं उस वक्त नबी था जब आदम के दम में दम नहीं था। जाओ रखो शिया सुन्नी मौलवियों के सरों पे कुरान कि जब मेरे नबी ने ये कहा ना कि मैं उस वक्त नबी था, सिर्फ ये जुमला नहीं कहा, आगे एक और भी जुमला कहा है कि या अली तू उस वक्त वली था। कि जी नबी ने गदीर पे कहा तमन कुन तो मौला, उसके बाद अली वलील्लाह कलमे में आया अज़ान में, नहीं नहीं, जब से नबी है, जब से नबी है। पैगंबर फरमाते कौन तो नबी है, मैं उस वक्त नबी था जब आदम के दम में दम नहीं था। और पैगंबर ने फौरन ये कहा कि या अली तू उस वक्त वली था। अच्छा नतीजा क्या होता है कि कौसर से मरा सरबात पढ़ने मिलके मशरूदिया इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। एक मरतबा फिर तो जो है कि समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा नतीजा फिर क्या निकला कि कौसर से मराद इल्म नबूवत, हाँ अब ठीक है, कौसर से मराद इल्म नबूवत नहीं है। अच्छा भाई जब कौसर से मराद इल्म नबूवत नहीं है तो क्या कौसर से मराद इल्म कुरान है? अल्लाह ने कहा मेरा नबी मैंने आखिरी किताब को, सबसे बड़ी किताब कुरान को तेरे ऊपर नाजिल किया, लिहाजा कुरान के नाजिल होने पर शुक्राने की नमाजें भी पढ़ो, कुर्बानी के ऊँट भी ज़िबा करो। और अल्लाह ने इसी कुरान में इरशाद फरमा दिया कि रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, कि वो ज़ाते वाजिब जिसने जाहिर बाद में किया, इल्म पहले दिया। चलो आओ मिलके सोचते हैं कि वो कौन सी हस्तियां हैं कि जिनको अल्लाह ने जाहिर बाद में किया, इल्म पहले। ये जुमले हैं तारीख तबरी के कि जब मेरे और आपके नबी का ज़हूर हुआ ना तो जनाब अबू तालिब ने पैगंबर को उठाकर, ये तबरी के जुमले हैं, पैगंबर को उठाकर जनाब फातिमा बिन्त असद के आगोश में दिया। जब बीबी के आगोश में आए ना तो बेसाख्ता जनाब फातिमा बिन्त असद पैगंबर के चेहरे को देख के मुस्कुरा के कहती है अबू तालिब देखो इस बच्चे के रुखसार कितने प्यारे हैं, और जो नबी का कलमा पढ़ते हो वो तो मेरी हाँ में हाँ मिलाओ। अबू तालिब देखो, पूरी तवज्जो चाहता हूँ, ऐ अबू तालिब देखो इस बच्चे के रुखसार कितने प्यारे हैं, इसका चेहरा कितना प्यारा है, इसकी आंखें कितनी प्यारी हैं, इसके आबरू कितने प्यारे हैं। जब बीवी ने बार बार कहा ना कि ऐ अबू
ابو طالب اس کا چہرہ دیکھو، اس کی پیشانی دیکھو، اس کے آبرو دیکھو، اس کے بال دیکھو. مجھے اس منبر کی قسم ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد نے بار بار کہا نا کہ اے ابو طالب اس کا چہرہ دیکھو، اس کی پیشانی دیکھو، اس کے آبرو دیکھو، تو جناب ابو طالب نے پیغمبر کو بھی دیکھا، فاطمہ بنت اسد کو بھی دیکھا، پیغمبر کو دیکھا. ابو طالب کہتے ہیں بی بی فکر نہ کر، 30 سال کے بعد تجھے بھی اللہ اس جیسا دے. ایسے نہیں اگلے پچھلے دونوں بازو بلند کر کے نعرہ ہے. بار بار کہ ابو طالب اس کا چہرہ دیکھو، اس کی پیشانی دیکھو، اس کے آبرو دیکھو. ابو طالب سے رہا نہ گیا. ابو طالب مسکرا کے فرماتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد فکر نہ کر، تجھے بھی اللہ، تجھے بھی اللہ 30 سال کے بعد اس جیسا کہ جو اس کا بھائی ہوگا، جو اس کا وزیر ہوگا، جو اس کا خلیفہ ہوگا. جملہ میرا ذہن میں رہے کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے خلق بعد میں کیا، علم پہلے. اب جناب ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں کہ تجھے بھی اللہ 30 سال کے بعد. اچھا جب علی آئے نا، میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں. 13 رجب کی رات کو جب علی آئے پیغمبر کے ہاتھوں پہ، اب جملہ ذہن میں رہے کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جو ظاہر بعد میں ہوئی. امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات. کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے ظاہر بعد میں کیا، علم. اچھا جب علی آئے نا پیغمبر کے ہاتھوں پہ، ابھی نبی کے لب علی کے لبوں سے جدا نہیں ہوئے. پیغمبر مسکرا کے فرماتے یا علی کچھ پڑھو گے؟ نہیں، میرے خیال میں تھکاوٹ محسوس کر گئے ہیں. یا علی کچھ پڑھو گے؟ جب کہا نا یا علی کچھ پڑھو گے، میرے امام مسکرا کے فرماتے مولا توریت پڑھوں. نہیں، ابھی بھی سارے جملہ نہیں سمجھے. مولا توریت پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں، قرآن پڑھوں. مجھے رب اکبر کی قسم ہے، یہ اصول کافی کے جملے ہیں کہ میرے امام فرماتے ہیں کہ مولا توریت پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں، قرآن پڑھوں. جب یہ جملے کہے نا کہ میرے ذہن میں سوال آتا ہے، مولا کمال ہے، ظاہر ہوتے ہی پیغمبر نے یہ سوال علی پہ کیوں کیا کہ یا علی پڑھ، اور علی نے بھی فوراً کہہ دیا کہ مولا توریت پڑھو، زبور پڑھو، انجیل پڑھو. اصل بات قبلہ یہ ہے کہ میرے نبی کو بھی علم غیب تھا. حسین خدا کے لیے بیدار ہوگا. میرے نبی کو بھی علم غیب میرے بزرگوں تھا، میرے علی کو بھی علم غیب تھا. نبی جانتے تھے کہ آنے والی نسلیں مجھے 40 سال کے بعد نبی مانے گی. پوری توجہ سارے مطلب کو فکر دینا چاہتا ہوں. قبلہ نبی جانتے تھے کہ آنے والی نسلیں مجھے ان پڑھ کہیں گے، 40 سال کے بعد نبی مانے گی. اور میرے امام جانتے تھے کہ آنے والی نسلیں میرے نبی کو اپریشن کریں گی، جبریل کو استاد بنائیں گی. لہذا نبی نے کہا یا علی پڑھ. علی نے آتے ہی 4 کتابوں کا ذکر کر کے آنے والی نسلوں کو قیامت تک کے لیے بتا دیا. اے بدبختوں، اے جس نبی کا وسیع آتے ہی 4 کتب کے عالم ہو، وہ نبی 40 سال پر کہتے ہیں. جب نبی نے کہا نا یا علی پڑھ، اور علی نے فوراً یہ کہا کہ مولا توریت پڑھو، زبور پڑھو، انجیل پڑھوں، قرآن پڑھوں. اور علی نے ان 4 کتابوں کا ذکر کر کے آنے والی نسلوں کو قیامت تک کے لیے بتا دیا. اور بدبختو، جس نبی کا وسیع آتے ہی
4 کتب کا عالم ہوں، وہ نبی 40 سال آنے پڑ۔ اچھا میں ایک فکر دینا چاہتا ہوں، صرف کائنات کے امام نے کہا ہی نہیں، یعنی میرے امام نے صرف یہ کہا ہی نہیں کہ مولا میں پڑھوں، بلکہ نہیں، میرے پیغمبر فرماتے ہیں، اب جن کے سامنے تاریخ ہے جملہ میں ظاہر نہیں کریں گے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ ثم قرأ القرآن، علی نے وہ قرآن پڑھا کہ جو مجھ محمد پہ نازل ہوا تھا۔ یار سارے ذمہ دار بیٹھے ہو، مجھے سوچ کے بتاؤ قرآن کب نازل ہوا؟ بولو 40 سال کی عمر میں۔ بھائی پیغمبر پہ قرآن کب نازل ہوا؟ 40 سال کی عمر میں۔ علی کب آئے؟ 30 سال کی عمر میں۔ بھائی ابھی بھی سارے دوست میرا جملہ نہیں سمجھ سکے۔ بھائی قرآن کب نازل ہوا؟ 40 سال کی عمر میں۔ علی کب آئے؟ 30 سال کی عمر میں۔ ابھی 10 سال رہتے ہیں، ابھی 10 سال قرآن نازل ہونے میں رہتے ہیں، اور میرا پیغمبر فرماتا ہے کہ علی نے وہ قرآن پڑھا کہ جو مجھ محمد پہ نازل ہوا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے امام نے 10 سال پہلے قرآن پڑھ کر علی کے منکروں کو یہ چیلنج کر دیا، اور بدبختو ہم آل محمد وحی کے محتاج نہیں، ہمارا جسم قرآن ہے۔ تقدیر یا علی سرکار، سے ثابت قدم یا علی سرکار، چیم جار یا علی سرکار، اے حکومت یا علی سرکار، اے خلافت یا علی سرکار، دار دلیر یا علی سرکار، دار ذکر یا علی سرکار، رابر یا علی سرکار، زوراور یا علی سرکار، سین ساکی یا علی سرکار، شین شاہ یا علی سرکار، سوار سودر یا علی سرکار، سوار دامن یا علی سرکار، سوار تار یا علی سرکار، سوار زائر یا علی سرکار، اے ناشک یا علی سرکار، یا غارب یا علی سرکار، نام لشکر یا علی سرکار، میر مولا یا علی سرکار، نور ناتک یا علی سرکار، باب رائت یا علی سرکار، اے دائت یا علی سرکار، یا انما یرید اللہ لیذہبا عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ 10 سال پہلے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ کر علی کے منکروں کو یہ چیلنج کر دیا، اے بدبختو ہم آل محمد وحی کے محتاج نہیں، ہمارا جسم قرآن ہے۔ ایسا نتیجہ کیا نکلا کہ کوثر سے مراد علم قرآن نہیں، کوثر سے مراد علم نبوت۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اچھا نتیجہ کیا نکلا؟ بھئی نہ کوثر سے مراد علم نبوت ہے، نہ کوثر سے مراد علم قرآن ہے۔ کوثر ہے کیا؟ ہمارے بھائیوں کے بہت بڑے علامہ فخر الدین رازی نے تاریخ کبیر میں بڑے لطف سے جملہ کہا کہ کوثر سے مراد وجود جناب سیدہ ہے۔ کوثر سے مراد وجود جناب ہے۔ اچھا علامہ نے آیت نہیں پڑھی، لیکن میں آیت پڑھ کے آپ کو نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ قرآن میں موجود ہے 22ویں پارے میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو، کس پہ؟ جس پہ اللہ بھی بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی۔ بھائی دیکھیے میں یہاں آیا، مجھے شاہ جی نے کہا کہ شاہ جی آج آپ نے جناب سیدہ پہ تقریر کرنی ہے۔ مجھ پہ پابندی لگ گئی، پہلے میری مرضی تھی، جس موضوع پہ جی چاہتا میں تقریر کرتا، لیکن جب انہوں نے شرط لگا دی تو میں پابند ہو گیا جناب سیدہ پہ تقریر کرنے پہ۔ لیکن اسی طرح اللہ اگر صرف درود ہی بجوانا تھا، اگر وسلموا تسلیما کا شرط نہ لگتی تو جس طرح ہمارا جی چاہتا، جس کو جی چاہتا درود میں داخل کر دے، جس کو جی چاہتا درود سے خارج کر دے، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟
کہ ہم اپنی مرضی سے نہ کسی کو درود میں داخل کر سکتے ہیں. اللہ کہتا ہے درود بھیجو لیکن وسلموا تسلیما، اپنی مرضی سے نہیں، تسلیم کے مقام پہ رہتے ہوئے. تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نہ اپنی مرضی سے درود کو بڑھا سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں. اب جماعت صحابہ نے پیغمبر کے پاس آ کے ہاتھ باندھ کے کہا کہ یا رسول اللہ، اس قرآن کی آیت نازل ہونے کے بعد کہ ہم نے درود بھیجنا ہے تیری ذات پہ، تو درود کیسے بھیجا جائے؟ اب کتابوں کے نام نوٹ کر لینا. صحیح بخاری 1، تاریخ طبری 2، کنز العمال 3، جنابی المودت 4، مودت فی القربہ 5. ان 5 کتابوں میں درج ہے کہ جب جماعت صحابہ نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ ہم نے تیری ذات پہ درود بھیجنا ہے تو درود کیسے بھیجا جائے، پیغمبر نے مسکرا کے کہا قالوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود میں صرف میرا نام نہیں لینا، میری آل کا ذکر بھی کرنا ہے، میری اولاد کا ذکر بھی. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ معاف کرنا، میری کیا مجال ہے، میں تو ایک ملنگ سا بندہ ہوں. مولا یہ اپنی آل کی شرط کیوں لگا رہے ہیں؟ تو شاید یہ جواب ملے مولوی ذاکر میں اپنی امت کو کافر بننے سے بچا رہا ہوں، مشرک بننے سے. اگر کسی نے درود بھیجا میری ذات پہ، میری آل کا ذکر نہ کیا تو آنے والی نسلوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی اگر نبی کی اولاد ہوتی، لہذا انہوں نے اپنے ذہن میں مجھے ابتر سمجھا، مجھے بے اولاد سمجھا، لہذا مجھے ابتر سمجھنا یہ مومنوں کا کام نہیں. پوری توجہ چاہتا ہوں، مجھے ابتر سمجھنا یہ کلمہ پڑھنے والوں کا کام نہیں، مجھے ابتر سمجھنا یہ اہل ایمان کا کام نہیں، مجھے ابتر سمجھنا یہ اہل قرآن کا کام نہیں، مجھے ابتر سمجھنا یہ شیعہ نے حیدر کرار کا کام نہیں، بلکہ مجھے ابتر سمجھنا یہ تو کافروں کا کام ہے، یہ تو ابو لہب کا کام ہے، یہ تو ابو جہل کا کام ہے، یہ تو ابو جہل کا کام ہے. تو نقوی منبر حسین پہ پوری ذمہ داری سے یہ کہتا ہے جو آج درود میں محمد کے نام کے ساتھ آل کا ذکر نہیں کرتا تو پھر وہ کل کا ابو جہل تھا کہ آج کا. سوائے درود میں. اور اسی لیے پیغمبر اسلام نے ہر آنے والے کو کہہ دیا تھا کہ تم اور فاطمہ کا رشتہ، بلکہ پیغمبر فرماتے ہیں جس دن سے یہ نور فاطمہ خلق ہوا تھا اسی دن سے مقدر فاطمہ مقرر ہوا تھا. جس دن سے یہ نور فاطمہ خلق ہوا تھا اسی دن سے مقدر فاطمہ، جو اسلام کے بڑے شمس و قمر تھے نا، پیغمبر کے پاس آئے زکات کا مہینہ. یا رسول اللہ آپ نے ہمیں کلمہ پڑھایا، آپ نے ہمیں حلال حرام کی پہچان کروائی، حق و باطل کا بتایا، ماں کا بتایا، بہن کا بتایا. پیغمبر کہتے ہیں کھل کے بات کرو، یہ میں کیا ایک فکر دینا چاہتا ہوں. پیغمبر کہتے ہیں کھل کے بات کرو. کہا جی آپ نے ہمیں کلمہ پڑھایا، آپ نے ہمیں حلال حرام کی تمیز بتائی. پیغمبر کہتے ہیں مقصد کیا ہے؟ سرکار آپ ہمیں اپنی فرزندی میں لے لو. یہ جملہ کہنا تھا، رحمت العالمین کی پیشانی پہ جلال آیا اور جلال میں آ کے کہا کہ تم اور فاطمہ کا رشتہ. نہیں سارے بندے جملہ نہیں سمجھ سکے. پیغمبر فرماتے تم اور فاطمہ کا رشتہ. لیکن جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے، پیغمبر نے سیم ٹو سیم ان کو دربار سے اس طرح نکالا جیسے اللہ نے شیطان کو دربار شیطان کو دربار سے کہا نکل جا. جب پیغمبر نے دربار سے نکالا، اب دونوں میاں جی اٹھ کے باہر نکلے، آپس میں باتیں کرنی شروع کی اور پیغمبر کا شکوہ شروع کر دیا. اچھا اگر نبی نے ہمیں رشتہ نہیں دیا، دیکھیں گے جب اس بیٹی کا رشتہ اللہ کے گھر سے. نہیں جملہ غور نہیں فرمایا آپ کو. جب نبی کا شکوہ کرتے جا رہے تھے نا کہ دیکھیں گے جب اس بیٹی کا رشتہ اللہ کے گھر سے آئے گا، جب یہ جملے کہتے جا رہے تھے تو نہ جانے جناب سلمان نے ان کی گفتگو سنی.
माशाल्लाह। पैगंबर के पास आए, आकर कहते या रसूल अल्लाह ये दो बंदे उठ के आपकी बज़म से गए हैं। सरकार फरमाते हाँ। कहा वो आपका शिकवा कर रहे थे। पैगंबर फरमाते क्या कह रहे थे? कहा ये कहते जा रहे थे कि अगर नबी ने हमें रिश्ता नहीं ना दिया, देखेंगे जब इस बेटी का रिश्ता अल्लाह के घर से, जैसे हम दौड़ होती है ना मौलवियों की दौड़ मस्जिद तक, नबी की दौड़ अल्लाह तक, जल्दी जल्दी पैगंबर ने मसला नबूवत बचाया, सजदे में सर रखा, सजदे में सर रख के कहते मेरे अल्लाह तूने उसे सैयदा बनाया। नहीं मेरे ख्याल में अब थक गए हैं। मेरे अल्लाह तूने इसे ताहिरा बनाया, तूने इसे अज़रा बनाया, अब रिश्ता भी तूने करना है। अब आधे कुदरत आई, मेरा नबी सजदे से सर उठा, पसीना साफ कर, फिक्र ही न कर, इस बेटी का रिश्ता हमारे घर में पैदा होने वाले बच्चे से होगा। पैगंबर पाक मोहम्मद फरमांदे ने तौरात से बोलूं, अंजील से बोलूं, ज़बूर से बोलूं, कुरान से बोलूं, कहाँ से बोलूं, जब्बार से बोलूं, कहाँ से बोलूं, अली 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 अली। चमन चमन कली कली, अली 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 अली, नगर नगर गली गली, अली 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 अली, नाराए हैदरी, या अली या अली या अली मदद हक है। बोलो 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 मुश्किल अली कलंदर। माशाअल्लाह। आवाज़ कुदरत थी, मेरे नबी सजदे से सर उठा, फिक्र ही ना कर। जब जुमले पैगंबर ने ये कहे ना, अल्लाह ने कहे पैगंबर को, तो पैगंबर मुस्कुरा के फरमाते मेरे अल्लाह रिश्ता मुझे मंजूर है, लेकिन बात जरा पक्की होनी चाहिए। अल्लाह ने जल्दी जल्दी ना आसमान पे कौसो कज़ा की गिनाते लगाए, बादल के साहिबान लगाए, जल्दी जल्दी फरिश्तों को इकट्ठा किया। अब जो लफ्जों से प्यार करते हैं, अब फरिश्तों को इकट्ठा करके अल्लाह कहता है कि मेरे फरिश्तों आज रहमत और कुदरत का जोड़ है। आज रहमत और कुदरत का जोड़ है। कौन है जो तुम में ये नबी ने मसरत लेकर जाए? जिब्रील जल्दी से आगे उठ के कहते सरकार मैं पुराना नौकर हाजिर हूँ। जब कहा ना मैं नौकर पुराना, आवाज़ कुदरत है जिब्रील हर बात में जल्दी ना किया कर। अगर आज भी तू चला गया, आज भी तू चला गया तो मुनकर कहेंगे ये कौन सी कौन सी फजीलत की बात है, ये तो पहले भी आता रहता है। आज नहीं जाना, जब बच्चे होंगे फिर झूला चलाने के लिए, झूला चलाने के लिए। अच्छा सैयदुल नजूम होगा, सैयदुल नजूम आगे बढ़ा, कहा मौला मैं सैयदुल नजूम हूँ, मैं अपनी शवाओं का सेहरा पेश किया। अब जो लफ्जों से प्यार करते हैं, अपनी शवाओं का सेहरा पेश करके मंगनी की रस्म अदा करूंगा। आवाज़ कुदरत है ठीक है तू सैयदुल नजूम है, लेकिन वहां बज़म खुशी की है, खुशी की बज़म में जलने वाले अच्छे नहीं लग। कहा मेरे चांद, चांद हाथ बांध के कहते मौला मेरी क्या मजाल है, वो है तेरे महबूब का पूछा, तेरे नबी का हाथ उठता है मैं शर्म से दो टुकड़े हो जाता हूँ। ज़ोहरा सितारे को बुलाया, कहा ये नबी ने मसरत तू लेके जा। अब जब ज़ोहरा सितारा नबी के दरवाजे की तरफ चला ना, तो पूरी कायनात में एक आवाज बुलंद हुई अल्लाहु अकबर। जब वो सितारा सैयदुल अंबिया के दरवाजे पे रुका है, तो पूरी कायनात में दूसरी आवाज आई अल्हम्दुलिल्लाह। और जब ये नबी ने मसरत देकर वापस आने लगा है, तो आवाज आई सुबहान अल्लाह। और मैं कहता हूँ ये जो हम तस्बीह पढ़ते हैं नमाज के बाद जनाब शहीदा की, ये मंगनी का गिफ्ट हमें मोमिनों को मिला है। अच्छा मेरा आज ना दिल कर रहा है, मैं आपको आज एक सीधा सुनाने के मूड में हूँ। सीधा सुनने के मूड में है ना, और ये परेशान होने वाली बात नहीं है। चलो अगर मौलवी हूँ, नाम तो जाकिर है ना मेरा। और मैं पूरे वसूख से कहता हूँ, माशाल्लाह आपने बड़े बड़े सुरीले
ذاکر سنے ہیں، بڑے بڑے اچھے ذاکر ہیں، لیکن جو قصیدہ آج میں سنانے لگا ہوں نا، آپ نے کسی ذاکر سے نہیں سنا ہوگا۔ اور مزے کی بات یہ ہے، یہ قصیدہ دو ہستیوں نے مل کے پڑھا ہے، علی اور بطول دونوں نے مل کے۔ آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا بغیر سوزیوں کے آپ کو قصیدہ سننے کے موڈ میں ہے نا، لیکن پھر مانگے سے قصیدے سے پہلے ایک نعرہ ایسا ہونا چاہیے میں قصیدہ سننے کے موڈ میں آ جاؤں۔ دونوں بازو بلند کر کے نعرہ ہے کائنات کے امام نا گھر میں آئے اور آ کر کہا سیدہ میری اس تلوار کو صاف کرو۔ بسم اللہ۔ جناب سیدہ نے تلوار کو صاف کرنا شروع کیا۔ اللہ جانے میرے امام کو کیا خیال آیا، اب میں قصیدہ شروع کر رہا ہوں، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ میرے امام کو کیا خیال آیا جب سیدہ نے تلوار کو صاف کرنا شروع کیا نا، کائنات کے امام مسکرا کے فرماتے فاطمہ آج معمولی علی کی تلوار کو صاف نہیں کر رہی۔ جناب سیدہ نے کنکشیوں سے علی کی طرف دیکھا، علی مسکرا کے فرماتے فاطمہ، اب پوری توجہ قصیدہ میں شروع کر رہا ہوں، فاطمہ میں معمولی علی نہیں، انا ابن الصفا، میں کائنات کے چنے ہوئے انسان کا بیٹا ہوں۔ کہ انا ابن الصفا، میں کائنات کے چنے ہوئے انسان کا بیٹا ہوں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران۔ جناب سیدہ نے علی کے قدموں کو دیکھا کہ آج کائنات کے امام کس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ سیدہ مسکرا کے فرماتی یا علی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی اپنا تعارف پیش کروں۔ پہلے کہا کہ تھوڑا سا آپ کا موڈ ہونا چاہیے قصیدہ سننے کے بارے میں۔ جب کہا نا مولا آپ کی اگر اجازت ہو تو میں بھی اپنا تعارف پیش کروں کہ میں بھی کوئی معمولی مستور نہیں ہوں۔ کائنات کے امام مسکرا کے فرماتے سیدہ کہو کیا کہنا چاہتے ہو، اب پوری توجہ چاہتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ جناب سیدہ مسکرا کے کہتی ہے علی پھر کہو نا کیا کہا تھا، جب کہنا پھر کہو کیا کہا تھا۔ میرے امام مسکرا کے فرماتے ہیں فاطمہ میں معمولی علی نہیں، انا ابن الصفا، میں کائنات کے چنے ہوئے انسان کا بیٹا ہوں۔ جناب سیدہ علی کے قدموں کو دیکھ کے مسکرا کے فرماتی ہے یا علی میں بھی کوئی معمولی مستور نہیں، انا بنت سدرۃ المنتہی، میں اس کی بیٹی ہوں کہ جس کے قدموں کا بوسہ سدرۃ المنتہی۔ یا علی میں بھی کوئی معمولی مستور نہیں، انا بنت سدرۃ المنتہی، میں اس کی بیٹی ہوں کہ جس کے قدموں کا بوسہ سدرۃ المنتہی نے لیا ہے۔ کائنات کے امام مسکرا کے فرماتے فاطمہ میں معمولی علی نہیں، انا حامل اللواء، میں وہ علی ہوں کہ جو یہاں بھی اور وہاں بھی نبی کا علم اٹھانے والا ہوں۔ نہیں بے نیازی نہیں فرمایا، میں وہ علی ہوں کہ جو یہاں بھی اور وہاں بھی پیغمبر کا علم اٹھانے والا ہوں۔ جناب سیدہ علی کے قدموں کو دیکھ کے مسکرا کے فرماتی یا علی میں بھی کوئی معمولی مستور نہیں، جو دین کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں میں ان کے لیے کشتی نجات ہوں۔ جو دین کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں میں ان کے لیے کشتی نجات۔ میرے امام مسکرا کے فرماتے فاطمہ میں معمولی علی نہیں، انا حیات العارفین، میں عارفین کی حقیقی زندگی ہوں۔ جنہوں نے بھی معرفت حاصل کرنی ہے انہیں میرے دروازے پہ آنا پڑے گا، اور اسی لیے تو پیغمبر نے کہا تھا کہ علی کا چہرہ دیکھنا ہی اسی لیے تو پیغمبر نے کہا تھا کہ علی کا چہرہ دیکھنا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ چہرہ ہم علی کا دیکھیں گے، عبادت خدا کی۔ تو یار پچھلے ساتھی ڈال جاؤ، چہرہ علی کا دیکھیں گے عبادت۔ اور یہاں میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، بھئی علی کا چہرہ مومن بھی دیکھتے تھے، منافق بھی دیکھتے تھے، جناب سیدہ بھی دیکھتی تھی، پیغمبر بھی دیکھتے تھے، حسنین بھی دیکھتے تھے، بوذر بھی دیکھتے تھے، اور کچھ جل کے دیکھتے تھے، کچھ مسکرا کے۔ اسی لیے تو نصیری نے کہا تھا کہ پہلے شک تھا
جب میرے امام نے کہا نا سحری کو بدبختہ تو مجھے خدا کیوں کہتا ہے؟ کہتا سرکار پہلے شک تھا اب یقین ہو گیا ہے کہ مردے کو زندہ کرنا یہ اللہ کا فعل ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ بھئی پوری توجہ چاہتا ہوں، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ تو نصیری نے کہا کہ ابراہیم نے نمرود کے دربار میں یہ کہا تھا کہ میرا وہ خدا ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو بھی خدا ہے تو مغرب سے ڈوبا ہوا سورج واپس اٹھا کے دکھا۔ آج تک کسی نے نہیں اٹھایا، صرف تیری ذات ہے، صرف تیری ذات ہے کہ جس نے مغرب ڈوبا ہوا سورج اپنی انگلی کے اشارے سے واپس اٹھایا۔ تو میرے امام جلال میں آ کے کہتے ہیں وہ اس وقت دیکھا نہیں تھا کہ جب علی کے اشارے انگشت سے مغرب میں ڈوبا ہوا سورج اٹھ رہا تھا، اس وقت علی کا سر کس کی بارگاہ میں جھک رہا؟ کس کی بارگاہ میں؟ میرے امام نے سجدہ کر کے بتایا خدا میں نہیں، جس کے سامنے سر جھکا ہوا ہے۔ تو میرے امام فرماتے ہیں فاطمہ میں معمولی علی نہیں، انا حیات العارفین، جو معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں میرے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ جناب سیدہ مسکرا کے فرماتے ہیں کہ جو دین کی طرف رغبت رکھتے ہیں میں ان کے لیے کشتی نجات ہوں۔ اب پوری توجہ چاہتا ہوں، کائنات کے امام مسکرا کے فرماتے ہیں فاطمہ میں معمولی علی نہیں، لہٰذا اسے جملہ ضائع نہیں کرنا، میں معمولی علی نہیں، میں قرآن ناطق ہوں۔ جناب سیدہ مسکرا کے فرماتی ہے مولا اگر آپ قرآن ناطق ہے تو میں قرآن ناطق کا شرف ہوں۔ قرآن ناطق ہے تو میں قرآن ناطق کا شرف۔ اب جو ساری تقریر کا نتیجہ سننا چاہتے ہیں، نہ کوئی ساری تقریر کا نتیجہ دینا چاہتا ہے، قبلہ میرے امام مسکرا کے فرماتے ہیں فاطمہ میں معمولی علی نہیں، میں ساقی کوثر ہوں۔ جو ساری تقریر کا نتیجہ سننا چاہتے ہیں میرے امام فرماتے ہیں فاطمہ میں معمولی علی نہیں، میں ساقی کوثر ہوں۔ جناب سیدہ علی کے قدموں کو دیکھ کے مسکرا کے فرماتی ہے مولا اگر آپ ساقی کوثر ہیں تو میں انا اعطیناک الکوثر۔ کہ میں ساقی کوثر ہوں، سبحان اللہ۔ جناب سیدہ مسکرا کے فرماتی ہے علی اگر آپ ساقی کوثر ہیں تو میں انا اعطیناک الکوثر۔ علی بھی کہہ رہے ہیں، جناب سیدہ بھی کہہ رہی ہے، یا اچانک دروازہ زہرا سے رسالت طلوع ہوئی۔ علی بھی چپ، سیدہ بھی چپ۔ جب دونوں ہستیاں چپ ہوئی نا پیغمبر مسکرا کے فرماتے ہیں یا علی کہو نا کیا کہہ رہے تھے؟ یار بڑا باذوق مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، پیغمبر مسکرا کے فرماتے ہیں یا علی کہو نا کیا کہہ رہے تھے؟ سیدہ کہو کیا کہہ رہی تھی؟ علی بھی چپ، سیدہ بھی چپ۔ پیغمبر مسکرا کے فرماتے ہیں یا علی کہو، فاطمہ کہو، میں آج تم دونوں کے فضائل تمہاری زبان سے سننے۔ یا علی کہو، فاطمہ کہو، میں آج تم دونوں کے فضائل تمہاری زبان سے سننے آیا ہوں۔ جب یہ جملہ کہا نا تو کائنات کے امام مسکرا کے فرماتے فاطمہ میں معمولی علی نہیں، وہ علی وانا علی، وہ علی ہے، اس نے مجھے علی بنایا۔ میں ساری تقریر کا نتیجہ دینا چاہتا ہوں، جب میرے امام نے کہا نا وہ علی وانا علی، وہ علی ہے، اس نے مجھے علی بنایا۔ جناب سیدہ مسکرا کے فرماتے یا علی میں بھی معمولی مزدور نہیں، ہوگا فاطر السماوات والارض وانا فاطمہ۔ فاطر السماوات والارض ہے، اس نے مجھے فاطمہ بنایا۔ دونوں ہستیاں چپ کر کے کہتی نہیں مولا فیصلہ کرو، بابا فیصلہ کرو۔ لو میں قصیدے کا آخری جملہ پیش کر رہا ہوں
جب کہا مولا فیصلہ کرو بابا فیصلہ کرو کہ ہم دونوں میں افضل کون ہے؟ پیغمبر مسکرا کے فرماتے یا علی تو مولود خانہ خدا ہے. جنگلوں میں، پہاڑوں میں، سمندر کناروں کناروں میں، قرآن کے 30 پاروں میں، غدیر کے اشاروں میں، قدرت کے نظاروں میں، پیروں کے پیر کا، جناب امیر کا، ولیوں کے ولی کا، نعت کے قرآن کا، شعر یزدان کا، کل ایمان کا جب کہا نہیں مولا فیصلہ کرو بابا فیصلہ کرو کہ ہم دونوں میں افضل کون ہے؟ پیغمبر مسکرا کے فرماتے یا علی تو مولود خانہ خدا ہے، فاطمہ تو مولود خانہ مصطفیٰ ہے. نہیں بابا فیصلہ کرو مولا فیصلہ کرو کہ ہم دونوں میں افضل کون ہے؟ پیغمبر مسکرا کے فرماتے ہیں یا علی تو نور مصطفیٰ ہے. یا علی تو نور مصطفیٰ، فاطمہ تو قلب مصطفیٰ. نہیں بابا فیصلہ کرو مولا فیصلہ کرو. اب بھائی جو قصیدے کا آخری جملہ سننا چاہتے ہیں، پیغمبر مسکرا کے فرماتے فاطمہ تیرا یہ مقام ہے، تیری یہ عزت ہے، تیری یہ بلندی ہے کہ جب آپ آتی ہے تو آپ کی عزت کے لیے، آپ کی عظمت کے لیے مجھ سید الانبیاء کو تیری تعظیم کے لیے کھڑے ہونا پڑتا ہے. خوشنودیہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا بلند تر سلام. پیغمبر کہتے ہیں فاطمہ تیرا یہ مقام ہے، تیری یہ عزت ہے، تیری یہ عظمت ہے کہ جب آپ آتی ہے تو آپ کی عزت کے لیے، آپ کی عظمت کے لیے مجھ سید الانبیاء کو تیری تعظیم کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے. جناب سیدہ نے کنکھیوں سے علی کی طرف دیکھا، مسکرا کے کہتی ہے دیکھا مجھ فاطمہ کا مقام. جب جناب سیدہ نے یہ کہا نا دیکھا مجھ فاطمہ کا، پیغمبر نے غور سے دیکھا یہ کنکھیوں اکھیوں کے ساتھ کہ یہ کیا ادا ہو رہا ہے. اب پیغمبر مسکرا کے فرماتے فاطمہ پوری توجہ چاہتا ہوں، ساری تقریر کا نتیجہ دینا چاہتا ہوں. سیدہ تیرا یہ مقام ہے، تیری یہ عظمت ہے کہ جب آپ آتی ہے تو تیری عظمت کے لیے مجھ سید الانبیاء کو تیری تعظیم کے لیے، تیری عظمت کے لیے مجھ سید الانبیاء کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. اور فاطمہ سنو علی کا یہ مقام ہے کہ جب علی آئے تو فاطمہ کو بھی کھڑے تیرا یہ مقام ہے، تیری یہ عظمت ہے کہ جب آپ آتی ہے تو آپ کی تعظیم کے لیے مجھ سید الانبیاء کو تیری تعظیم کے لیے کھڑے ہونا پڑتا ہے. اور فاطمہ سنو علی کا یہ مقام ہے کہ جب علی آئے تو جو فاطمہ کو بھی کھڑے ہونا پڑتا ہے. ساری تقریر کا نتیجہ دینا چاہتا ہوں، ناظرین حسین جملہ میرا ضائع نہ جائے. اب جب جناب سیدہ آتی تھی نبی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے، جب سیدہ آتی تھی تو پیغمبر تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے، جب علی آتے تھے سیدہ کو بھی کھڑے ہونا پڑتا تھا. رکھو شیعہ سنی معاملوں کے سروں پہ قرآن. اور ابو طالب اتنی عظیم ہستی ہے کہ جب ابو طالب آتے تھے علی کو بھی سیدہ آتی تھی تو پیغمبر تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور جب علی آتے تھے تو جناب سیدہ کو بھی تعظیم کے لیے. اور ابو طالب اتنی عظیم ہستی ہے کہ جب ابو طالب آتے تھے سیدہ کو بھی کھڑے ہونا پڑتا تھا، علی کو بھی کھڑے ہونا پڑتا تھا، پیغمبر کو بھی کھڑے ہونا پڑتا تھا. اور یہ صحابہ سدہ کے جملے میں اپنی طرف سے ہی کہہ رہا، جب بھی جناب سیدہ آتی تھی نا تو پیغمبر تعظیم کے لیے
اور جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے 18 سال مسلسل جب بھی سیدہ آتی تھی صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، اپنی جگہ سٹتے تھے، سیدہ کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے اور مرحبا کہتے تھے۔ یار میں کہتا ہوں ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ کے مجھے بتاؤ، کیا اس بی بی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ نہ جائے گی کہ میں جب بھی جاؤں گی میرا اسی طرح استقبال ہوگا، میرا اسی طرح احترام ہوگا؟ اور میں کہتا ہوں ذرا سوچ کے مجھے بتاؤ یار، جب سید الانبیاء آتے تھے تو کیا آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی بیٹھا رہا ہوگا؟ سارے نبی کھڑے ہوتے ہوں گے۔ جب سارے نبی کھڑے ہوتے ہیں تو پھر کیا کسی نبی کا امتی بیٹھا رہا ہو؟ تو یار جس بی بی کی تعظیم کے لیے پوری کائنات کھڑی ہوتی ہو، اس بی بی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ نہ جائے گی کہ میں جب بھی جاؤں گی میرا اسی طرح استقبال ہوگا، میرا اسی طرح احترام ہوگا؟ اور میں کہتا ہوں میری آقا زادی یہی سمجھ کر آ گئی بابا کے دربار میں۔ اب جنہوں نے ماتم کرنا ان کو پہلا جملہ مصاحب کا دینا چاہتا ہوں۔ 4 گھنٹے کے بعد بڑے آرام سے کہا میرے بابا کے صحابیوں پہچانو میں وہی فاطمہ ہوں۔ اور آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ 4 گھنٹے کے بعد نا اپنے بابا کے منبر کے سامنے 4 گھنٹے کے بعد بڑے آرام سے کہا میرے بابا کے صحابیوں پہچانو میں وہی فاطمہ ہوں جس احترام کے لیے میرا بابا کھڑے ہوتا تھا۔ عزاداروں میں کہتا ہوں جو بھی جواب ملا نا، جواب سن کر میری آقا زادی چلی گھر کی طرف۔ اب جنہوں نے ماتم کرنا ان کو جملہ دے رہا، گھر کے دروازے پہ کھڑی تھی چھوٹی فاطمہ، بسم اللہ کہہ کر ماں کا استقبال کیا اور صرف ایک جملہ کا اماں دربار میں کیا گزری؟ اور علی کی بیٹیوں کا ماتم کرنے والوں جب کہا اماں دربار میں کیا گزری، جناب سیدہ بیٹی کے سر کو بوسہ دے کے رو کے کہتی ہے بیٹا زینب جو حالت میں دے کے آئی ہوں نا، اگر یہی رہی تیری چادر کی خیر نہیں۔ بیٹا تیری چادر اتر جائے گی۔ عزادارو آج یہ محرم ہے نا، شک محرم کو زہرا کا لال کربلا میں آیا، یکم محرم بطول کا لال۔ دیکھیے آل محمد کی لجپالی، کتنے لجپال ہیں آل محمد۔ مدینے کی طرف منہ کر کے زہرا کا بیٹا رو رہا ہے۔ جب مظلوم کربلا کو روتے دیکھا نا جناب عباس نے، تڑپ کے کہتے مولا آج یکم ہے آپ رو رہے ہیں، دیکھنا آل محمد کی کریمی لجپالی۔ جب کہنا آپ رو رہے ہیں، میرے امام کہتے ہیں عباس یہ بات نہ پوچھ، عباس جلدی کرو مشکیزے میں پانی لو، علی اکبر تم کھانا لو، اس صحرا میں چلے جاؤ، اس صحرا میں ایک بوڑھا آدمی ہے، ہم مولا آپ کی بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے، اس کے پاس 5 سالہ بچی ہے، دونوں بھوک اور پیاس سے بے ہوش ہے۔ عباس جلدی کرو مشکیزے میں پانی، علی اکبر تم کھانا لو۔ اور عباس ایک بات کا خیال رکھنا، جب وہ بوڑھا اور بچی ہوش میں ہے نا، جب وہ تم پہ سوال کرے کہ ہم پہ مہربانی کرنے والوں تم کون ہو، تو عباس یہ نہ کہنا کہ ہم مدینہ کے سردار ہیں، بلکہ کہنا ہم بھی مسافر ہیں، ہم بھی پردیسی ہیں۔ حضرت جناب عباس نے مشکیزے میں پانی لیا، علی اکبر نے کھانا لیا۔ جب صحرا میں پہنچے نا، جب کھانا پانی پیش کیا، جب بوڑھا ہوش میں آیا نا، بے ساختہ کہتا ہے ہم پہ مہربانی کرنے والوں تم کون ہو؟ جناب عباس سر جھکا کے کہتے ہیں ہم بھی مسافر ہیں، ہم بھی پردیسی ہیں، جنہوں نے مکمل پوچھا دے رہے ہیں، ہم بھی مسافر ہیں، ہم بھی پردیسی ہیں۔ جناب عباس کہتے ہیں ہمارے سردار نے یاد کیا ہے۔ بوڑھے کی بے ساختہ چیخ نکل گئی، رو کے کہتے ہیں جن کے غلام اتنے لجپال ہیں، جن کے غلام اتنے لجپال ہیں، اللہ جانے سردار کتنا لجپال۔ بوڑھے نے اپنی بیٹی کو لیا، جب میرے امام کے قریب آئے نا، امام اپنی مسند سے اٹھے، بوڑھے کی سواری کو بٹھایا، سواری بٹھا کے کہتے اینا چیتا اینا تذہب، کہاں سے آئے ہو، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ وہ بوڑھا رو کے کہتا مولا 5 سال ہو گئے ہیں
میری بیوی انتقال کر گئی، میرے گھر اللہ نے بیٹی عطا کی، 5 سال میں اپنے مولا کی زیارت کے لیے نہیں آ سکا، 5 سال اپنی بچی کی تربیت کرتا رہا۔ امام رو کے کہتے پھر وہ بوڑھا کہتے 5 سال کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو کہا بیٹی اب تو گھر میں رہو، میں اپنے سرداروں کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ اب جنہوں نے ماتم کرنا ہے عزاداروں جب یہ جملہ کرنا میں اپنے سرداروں کی زیارت کے لیے، امام رو کے کہتے پھر وہ بوڑھا رو کے کہتے میری بیٹی رو کے کہتی ہے بابا میں اکیلے اس گھر میں مر جاؤں گی۔ عزاداروں اکیلے کا نام آنا تھا، اب میرے امام کا منہ بھر گیا مدینے کی طرف، رو کے کہتے سورہ تیری کی صبح، سورہ تیرے بڑے ارمان۔ عزاداروں امام کہتے پھر بوڑھا کہتے میں نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا، بیٹی کو ساتھ لے کر مدینے پہنچا۔ امام کہتے پھر کہتے محلہ بنی ہاشم میں پہنچا۔ امام کہتے پھر بوڑھا کہتے میں نے بڑے غور سے دیکھا کہ وہاں آنے جانے کے قدموں کے نشان نہیں۔ عزاداروں بطول کا بیٹا رو کے کہتے پھر بوڑھا کہتا میں نے اپنی بیٹی کو کہا بیٹی یہ میرے سرداروں کی حویلی ہے، یہ میرے مرشدوں کی حویلی ہے، اب جنہوں نے علی کی بیٹیوں کو پرسا دینا انہیں جملہ دے رہا ہوں، اندر چلی جا، جب پوچھ گیا میرے سردار کی ہجرت کر گئے ہیں۔ امام رو کے کہتے پھر بوڑھا تڑپ کے کہتا بڑی دیر کے بعد جب میری بیٹی باہر آئی ہے نا میری بیٹی کے بال کھلے ہوئے تھے، میری بیٹی کے سر سے چادر اتری ہوئی تھی۔ امام رو کے کہتے پھر بوڑھا کہتا ہے میں اپنی بیٹی سے جب بھی پوچھتا ہوں نا میری بیٹی رو کے کہتی ہے تو کو سید ہے؟ میں تجھے سادات کے گھر کی بات بتاؤں۔ عزاداروں جب یہ جملہ کہا نا امام کہتا ہے پھر وہ بوڑھا کہتا ہے میں جب بھی پوچھتا ہوں نا میری بیٹی رو کے کہتی ہے تو کو سید ہے، میں تجھے سادات کے گھر کی بات بتاؤں۔ عزاداروں زہرا کا لال زمین پہ بیٹھا، بچی کو گود میں بٹھایا، پیار کر کے کہتا ہے بیٹا شاباش تو نے باپ کو غیر سید سمجھ کر سادات کے گھر کی بات نہیں بتائی۔ بیٹا میں سید ہوں، اب جنہوں نے ماتم کرنا ہے بیٹا میں سید ہوں، مجھے سادات کے گھر کی بات بتا۔ عزاداروں جب کہا میں سید ہوں بچی موت سے اٹھی، اٹھ کے رو کے کہتی ہے آپ کو حسین ہے؟ میں حسین کے گھر کی بات، عزاداروں جب کہا آپ کو حسین ہے میں آپ کو حسین کے گھر کی بات بتاؤں۔ عزاداروں زہرا کا نام رو کے کہتے ہیں ہاں میں حسین ہوں۔ اور نوجوانوں آپ کو جوانی نصیب ہو جن کے دلوں میں حضرت علی اکبر کا پیار ہے میں انہیں جملہ دینا چاہتا ہوں۔ جب یہ جملہ کہا نا میں حسین ہوں بچی بے ساختہ کہتی ہے مولا اگر آپ حسین ہیں تو پھر علی اکبر کہاں ہے؟ اب جنہوں نے علی کی بیٹیوں کو پرسا دینا ہے جب کہا نا اگر آپ حسین ہیں تو علی اکبر کہاں ہے؟ میرے امام آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے میرے اللہ میں اتنا غریب ہو گیا یہ بچی یقین نہیں کر رہی۔ میرے امام کہتے آؤ میرا جوان بیٹا، اب جنہوں نے ماتم کر رہا ہے آؤ میرا جوان بیٹا، آؤ میرا علی اکبر بیٹا۔ جب علی اکبر سامنے آئے نا بچی ہاتھ مان کے کہتی ہے بولا ایسے نہیں، اس کو کہو کہ نقاب اڑتے۔ عزاداروں مصحف کی کتابوں میں ملتا ہے نقاب کا اڑنا تھا، بچی کا منہ پھر گیا مدینے کی طرف، رو کے کہتی ہے سورہ تو سچی ہے، جس کے اس طرح کے بھائی بچھڑ جائے وہ راہوں پہ بیٹھ کے روئے نہ تو کہہ گئے۔ اب جنہوں نے مکمل پوچھا دینا اس بچی نے اپنے سر کو خیمہ کی چوک کے ساتھ مارا، سر سے خون بہنا شروع ہوا۔ میرا امام رو کے کہتے ہیں بیٹا یہ کیا کر رہی ہے؟ بچی رو کے کہتی ہے مولا آپ نے اپنے گھر کا پوچھا ہے، مولا میں اس طرح بتاؤں جیسے دیکھ کے آئی ہوں۔